السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہت ساری صفات بتائی ہیں، اور ان میں سے نا ایک مومن کی جو صفت ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ جو مومن انسان ہوتا ہے نا وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ میانہ روی اگر ہم اپنے آج کی زبان میں کہیں نا کہ وہ ایکویلیبریم، یعنی ایک بیلنس لائف، کہ چیزوں کو متوازن ایک لحاظ سے لے کر چلنا۔ یعنی اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کی کار جو ہے روڈ پر جا رہی ہے، اگر آپ اس کو ایکول روڈ کے صحیح روڈ کی سائڈ پہ نہیں لے کر جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھائی میانہ روی اس میں اختیار نہیں کر رہے روڈ پہ۔ مطلب کیا بھائی کہ یار جو سیدھا جانے کا ہے آپ سیدھا نہیں جا رہے۔ تو یہی جو اصول ہے، یہی جو رول ہے، یہ ہماری اپنی لائف کا بھی ہے کہ اگر ہماری لائف میں میانہ روی نہیں ہوگی تو ہماری جو زندگی کی گاڑی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں چل سکتی۔ میانہ روی کیا ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اپنے ایکسپینسز کو بھی دیکھنا ہے، اور جو جیسے کہتے ہیں نا ڈیمانڈ اور سپلائی، ہم لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارے ایکسپینس کتنے ہیں اور جو میری آمدن ہے وہ کتنی ہے، کہ میں کما کتنا رہا ہوں اور لگا کتنا رہا ہوں۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو یہ دیکھ کر سارے معاملات اپنے نپٹانے چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اور بخل سے اور اسراف سے بچتا ہے۔ اب بھئی یہ بخل اور اسراف کیا چیز ہوتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، اسراف وہ کہ بھئی جتنی آپ کی آمدنی ہے آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اسراف ہو رہا ہے۔ بخل کیا ہے کہ بھئی جتنی آپ کی آمدنی ہے اس کے مطابق تو آپ اپنے اوپر خرچ کرو، اس کے مطابق بھی آپ اپنے اوپر نہیں لگا رہے، پیسے آپ بس رکھ رہے ہو، جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہو، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو بھئی سبحان اللہ، جو دین اسلام ہے ہم لوگوں کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مال دیا ہے اس کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرنا۔ اب سبحان اللہ، ایک بہت بیسٹ ایگزامپل کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسعت دی ہے کہ بھئی وہ ایک لینڈ کروزر، ایک لیکسس 600 پرچیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مال دیا ہے، زیادہ مال دیا ہے، بڑا بزنس ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، برانڈیڈ فونز ہیں، تو اس شخص کو کیا چاہیے کہ اگر وہ ایک شخص وہ ایک 17 کروڑ کی گاڑی بھی افورڈ کر سکتا ہے، اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ بھی میں بس 7 لاکھ والی گاڑی لوں گا، مہران لوں گا، مجھے لیکسس 600 رینج اوور نہیں چاہیے، بس میں تو بھئی وہ جو ہے نا مہران لوں گا۔ تو یہ اس شخص کا بخل ہے۔ اور اگر ایک شخص جو صرف ایک مہران لے سکتا ہے، اس شخص کی جو وقت ہے وہ صرف ایک مہران لینے کی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے بھئی میں تو لینڈ کروزر لوں گا، تو یہ اس شخص کا اسراف ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ہر شخص کا جو بخل اور جو اسراف ہوتا ہے وہ شخص کی آمدنی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص جو ہے سبحان اللہ وہ برانڈیڈ کپڑے افورڈ کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بھئی اس کی جو آمدنی ہے سبحان اللہ وہ لاکھوں روپے میں ہے، لاکھوں میں وہ کما رہا ہے، 5-6 لاکھ روپے وہ ماہانہ کما رہا ہے، وہ ارن کر رہا ہے۔ اگر وہ مہینے میں 1 یا 2 سوٹ اپنے برانڈ کے لیتا ہے، فار ایگزامپل 5-5 ہزار کا، وہ اگر 2 سوٹ بھی اس میں مہینے میں لے سکتا ہے تو بھئی وہ اس کا بنتا ہے، وہ میانہ روی ہے، وہ اس کے بخل میں یا اسراف میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے کہ بھئی اس شخص کی ماہانہ آمدنی جو ہے وہ 25,000 روپے ہے، 25,000 روپے ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ بھئی اس میں کرایہ بھی دینا ہے، اس میں مکان کا بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ان کی فیس ہے اور معاملات ہیں، اب وہ وہاں پہ برانڈیڈ سوٹ لے گا تو یہ اسراف ہے، بے وقوفی ہے۔ بلکہ اسراف سے بھی آگے بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا الشح، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ کنجوسی سے بچو، یہاں سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو بھئی یہاں پہ جو نا ہم لوگوں کو میانہ روی جو سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ترغیب دی ہے وہ کیا ہے کہ جو میانہ روی والی جو سبحان اللہ زندگی ہوتی ہے نا، وہ شخص نا کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتا، اس شخص کو کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں دیکھنا پڑتا۔ جیسے ایک ضرب المثل ہے نا، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، کہ بھئی اگر آپ جو ہے نا آپ کے پاس پیسہ تو کم آ رہا ہے لیکن آپ اس کو نکالنے کے جو آپ کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو بھئی آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کبھی ایک سکھ کی زندگی نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسہ لگانا ہے نا تو بھئی ایک اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چینج کریں۔ غریب اور امیر انسان کا صرف جو فرق ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ امیر انسان جہاں بھی اگر پیسے لگائے گا نا، وہ کہاں پہ لگائے گا؟ اپنے ایسٹس پہ لگائے گا۔ اگر وہ پیسے وہاں پہ بھی لگائے گا تو وہاں سے پیسے سبحان اللہ اس کے پاس آئیں گے۔ لیکن غریب انسان وہاں پہ پیسے لگاتا ہے کہ بس جہاں پہ وہ اپنی لگژریز پہ امیر دکھنے کے لیے لگا رہا ہے۔ تو بھئی
اگر آپ نے اپنے پیسے لگانے ہیں نا، پیسے جوڑو نہیں، پیسے جوڑنے سے نہیں بڑھیں گے. جب اگر آپ کہیں پیسے ایسی جگہ پہ لگاؤ گے جو آپ کا ایسٹ بن رہا ہے، جہاں پہ آپ کی یعنی ایک آپ کا ایسٹ ہے وہ آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا بیک ریٹرن آپ کو دے گا، تو وہاں پہ اپنے کوشش کریں، وہاں پہ پیسے لگائیں کہ جو آپ کو بیک ریٹرن دے. تو یہ ایسی چیزوں پہ اپنے انویسٹ کریں. تو پھر یہاں پہ یہ میانہ روی میں آئے گا، ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو جب آپ اپنے اندر اس چیزوں کو لے کر آؤ گے نا، تو پھر دیکھیے گا کیسی ایک بہترین زندگی آپ کی ہو جائے گی. اور یہ چیز بھی ہمیں اسلام درس دیتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.